عمران خان صاحب کا نام ہی مسنگ تھا. پہلے تو میں زیوم مجھے ذرا ڈیفیکلٹی ہوئی کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان, کیونکہ آپ نے پوری پریس کانفرنس میں ان کا آئی تھنک ڈیلیبریٹلی نام نہیں لیا آپ نے. کیا اس کی منطق کے مطابق تو وہ بھی غدار ہیں؟ پھر وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ آپ نے ان کو سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا, آپ نے اور بھی الفاظ ان کے لیے کہے, لیکن میں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھوں تو فاطمہ جناح سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, ذوالفقار علی بھٹو, نواز شریف, مریم نواز, ان سب کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع کے اوپر سیکیورٹی تھریٹ, غدار اور یہ سارا کچھ کہا گیا. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. منصور علی خان کا ڈی جی آئی ایس پی آر سے دوران پریس کانفرنس انتہائی سخت سوال. منصور علی خان نے آئی ایس پی آر صاحب سے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ عمران خان کو آج سیکیورٹی تھریٹ کہا جا رہا ہے, جبکہ ماضی کے اندر عمران خان کو ہی بڑا لیڈر بنا کر پیش کیا گیا. کیا فیوچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ وہ پریس کانفرنس غلط تھی اور آج وہی سب سے بڑا لیڈر ہے؟ آئی ایس پی آر کے لہجے میں انتہائی تلخی آ گئی. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. یا کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ آج سے صرف 7-8 سال پہلے ہی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسا بیانیہ بلڈ کیا جاتا تھا کہ جس شخص کو آج سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ کہا جا رہا ہے شاید وہی اس ملک کے لیے سب سے ہی بہتر لیڈر ہے. اٹس نتھنگ نیو. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات, اس کی فرسٹریشن کے. لیکن یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے, یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. سب سے پہلی بات تو ہے آپ کی پوری پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کا نام ہی مسنگ تھا. پہلے تو میں زیوم مجھے ذرا ڈیفیکلٹی ہوئی کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان, کیونکہ آپ نے پوری پریس کانفرنس میں ان کا آئی تھنک ڈیلیبریٹلی نام نہیں لیا آپ نے. دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کو سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا, آپ نے اور بھی الفاظ ان کے لیے کہے, لیکن میں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھوں تو فاطمہ جناح سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, ذوالفقار علی بھٹو, نواز شریف, مریم نواز, ان سب کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع کے اوپر سیکیورٹی تھریٹ, غدار اور یہ سارا کچھ کہا گیا. آج سے صرف 7-8 سال پہلے ہی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسا بیانیہ بلڈ کیا جاتا تھا کہ جس شخص کو آج سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ کہا جا رہا ہے شاید وہی اس ملک کے لیے سب سے ہی بہتر لیڈر ہے. تو آپ کی آج کی اس پریس کانفرنس میں یا آج کے اس بیانیے میں ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے شاید اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب نو مور, یا پھر آج سے 5 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف اینڈ سے کہ نہیں جی بیک ان 2025 وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ غلط تھی, از ناٹ اے سیکیورٹی تھریٹ. جی ٹھیک, تھینک یو. دیکھیں میں تھوڑا سا اگر آپ الاؤ کریں, آئی ول بیک ٹو ڈیفر اے لٹل بٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو آبجیکٹیولی دیکھیں کہ اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم پہ. وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا, یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کہی. ان کی یہ لمگاہ پہ گیا, ادھر ہزاروں بچوں سے انٹریکٹ کیا, تو جو اگر وہ مجھ سے ملے تو کیا اس کی منطق کے مطابق تو وہ بھی غدار ہیں؟ پھر وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ اٹس نتھنگ نیو. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات, اس کی فرسٹریشن کے. لیکن یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے, یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. 9 مہینے دیکھا تھا آپ نے. اسی جی ایچ کیو میں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے, جو شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو آگ لگوا سکتا ہے, جو پاک فضائیہ کا 1965 کی جو نشانی ہے جس نے دانت کھٹے کیے تھے ہندوستان کی فضائیہ کے, اس نشانی کو آگ لگوا سکتا ہے, جو پاکستان کی جو فخر ہے, جو چاغی کا ہماری نشانی ہے, اس کو آگ لگوا سکتا ہے. تو اسے غدار کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ دیر از ایبسولوٹلی نو پرابلم. آپ کو یقیناً یہ احساس ضرور, اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں, جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ, جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے, جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج ادھر کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے, ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. وی ہیو کم آؤٹ ویری کلیئرلی
بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو, جو میں نے کہا نا, بیر نقل ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے, اور جو یہ کام کر رہا ہے. آپ نے جو نام لیے جن لوگوں کے, ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. Nobody has done it. So you cannot draw similarities. ہمیں بہت بہت اسپیسیفکلی سمجھ کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا, کیونکہ جب ہم جنرلائز کرتے ہیں تو آپ اس قوم کے ملک کو بتاتے ہیں کہ پہلے بھی یہ کر دے رہے, آگے بھی یہ کریں گے. نو, وی ہیو ناٹ ڈن دس بفور اینڈ وی ول ناٹ ڈو اٹ اگین. ٹھیک. جن صاحب, آپ نے کہا کہ روز روشن کی طرح عیاں ہے, یعنی کہ آپ لوگ کنونسڈ ہیں کہ وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں. تو پاکستان کے قانون میں کوئی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو تو اس سے نمٹنے کے طریقہ کار بھی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ایک نیریٹو کے جواب میں آپ کو ایک نیریٹو جو ہے وہ اس کا جوابی بیانیہ دینا پڑ رہا ہے, جبکہ اگر یہ بہت بار کی آپ کی پریس کانفرنسز کو دیکھا جائے اور عمران خان صاحب جو گفتگو کرتے رہے اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک طرح کی ہی گفتگو ہے, اور وہ اسی طرح کی باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اور اگر ریاست, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لارجر پرسپیکٹو میں وہ زیادہ وائز ہوتی ہے, ریاست یہ سمجھتی کہ واقعی ادارے کے لیے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں, تو پھر ان کو بہت سارے اقدامات کر لینے چاہیے تھے. ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریاست ڈیفینسو ہے, وہ ایکشن لینے کے لیے فیلر کے طور پہ بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو بین کر دیں گے, یا ہم ابھی آپ نے کہا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, یہ سیاست سے بات آگے چلی گئی ہے. تو نقطہ پھر وہی ہے کہ اگر حکومت کوئی سٹیپس نہیں لے گی اور یہ بیانیہ رکے گا نہیں, تو پھر آپ کس کو کنونس کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جو عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں, یا ایک ببل ابھی بھی موجود ہے, لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں اور ان کے پاس بڑا الیکٹورل ایک پاپولیرٹی اور ان کا فٹ پرنٹ ہے. تو آپ بیسکلی مخاطب کس سے ہیں؟ تھینک یو. جی, میں وی آر ٹاکنگ ٹو دی پیپل آف پاکستان, بیکاز ہی از ٹاکنگ اباؤٹ us towards the people of Pakistan. It is our therefore right, once he talks directly about our institution and our leadership, that we also need to come directly and communicate in, rather than, ورنہ آپ اس کو انڈائریکٹلی ٹو تھرڈ پارٹی فورتھ پارٹی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ وہ بھی ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ڈائریکٹ جواب دینے کی ضرورت ہے کہ نو, دس از آر پرسپیکٹو آن دس, دس از واٹ وی انڈرسٹینڈ واٹ ہی از ڈوئنگ اینڈ وائی از ہی ڈوئنگ. جہاں تک آپ نے کہا کہ ریاست ڈیفینسو, نو, ریاست میں آئی وڈ ڈس ایگری, ٹین ٹو ڈس ایگری. ریاست ڈیفینسو نہیں, ریاست پریگمیٹک ہے, اٹ از ناٹ ڈیفینس. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. منصور علی خان نے آج دلچسپ ماحول بنا دیا. آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد منصور علی خان نے عمران خان کا سوال سیدھا پوچھ ڈالا. آئی ایس پی آر صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ ماضی کے اندر آپ دیگر لیڈرز کو بھی اسی طرح کہتے رہے ہیں, کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فیوچر کے اندر جا کر آپ عمران خان کو بھی ٹھیک بولیں؟